بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ 1 میرا نام اونچا ہو، 2 میرا لباس اچھا ہو، 3 میرا مکان خوبصورت ہو۔ اور وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 1 نام، جہاں آ جاتا ہے مرحوم۔ نمبر 2 لباس، اس کی جگہ کفن۔ اور نمبر 3 مکان، اس کی جگہ قبر۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کا دیا کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، گھر میں یا اپنے دفتروں میں، یا نظر دورائیں ادھر ادھر دائیں بائیں، جس چیز پر نظر پڑے گی آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ یہ سب تو میرے رب کا فضل ہے۔ ایسے میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے فضل میں ان لوگوں کو شامل کر لیں کہ جن کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، اپنے محلے کی مسجد میں دیکھیں، مدرسوں اور سکولوں کی طرف دیکھیں۔ آپ کو یقیناً ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ اپنے رب کے دیے ہوئے کو دے کر اپنے سونے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ غافر کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک و دہریت، انکار آخرت اور رسولوں کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامہ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا جھنجلا کر اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔ آیت نمبر 11۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اس کی تفسیر ہے 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں کیا گیا ہے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کفار ان میں سے پہلی 3 حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی ہیں اور اس بنا پر ناقابل انکار ہے، مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صرف انبیاء ہی نے اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ چوتھی حالت بھی مشاہدے میں آ جائے گی، تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی کچھ پیش آ گیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کر یہ ہے، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی اور اس غلط نظریے پر کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو گئی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی کیا اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ آیت نمبر 12۔ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے،
اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی فیصلہ اب اسی اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تم راضی نہ تھے، اور ان دوسروں کا فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جنہیں خدائی کے اختیارات میں حصہ دار قرار دینے پر تمہیں بڑا اصرار تھا۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیت نمبر 45 اور اس کا حاشیہ 64 بھی نگاہ میں رہنا چاہیے۔ اس فقرے میں آپ سے اب یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ تم نے صرف آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق و پروردگار سے تم کو چڑ تھی، اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہیں آتا تھا۔ آیت نمبر 13 وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس کی تفسیر ہے نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا صانع اور مدبر منتظم ایک خدا اور ایک ہی خدا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنے اقسام کے رزق بھی دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا مدار آخرکار بارش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش کر کے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کے انتظام پر تم غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نظام کائنات کے متعلق جو تصور تم کو قرآن میں دیا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ یہ انتظام صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا جبکہ زمین اور اس کی مخلوقات اور پانی اور ہوا اور سورج اور حرارت و برودت سب کا خالق ایک ہی خدا ہو، اور یہ انتظام صرف اسی صورت میں لاکھوں کروڑوں برس تک پہم ایک باقاعدگی سے چل سکتا ہے جس نے زمین میں انسان اور حیوانات اور نباتات کو جب پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق پانی بھی بنایا، اور پھر اس پانی کو باقاعدگی کے ساتھ روئے زمین پر پہنچانے اور پھیلانے کے لیے یہ حیرت انگیز انتظامات کیے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کا انکار کرے یا اس کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی خدا سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہو کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا۔ اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں، بادل آئیں، کڑک چمک ہوئی اور بارش ہوئی، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہ سوچے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ آیت نمبر 14 پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی تفسیر ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی وضاحت سورہ زمر آیت نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 15 وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمام موجودات سے اس کا مقام بدرجہ بلند ہے۔ کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی یا ولی یا اور کوئی مخلوق، اس کا مقام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی عرفہ و اشرف ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کجا کہ خدائی صفات و اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جا سکے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی ساری کائنات کا بادشاہ و فرما روا ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد 2 صفحہ نمبر 36، 262، 441، جلد 3 صفحہ نمبر 87۔ اسی آیت کے ضمن میں روح سے مراد وحی اور نبوت ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو
جلد 2 صفحہ نمبر 524 639۔ اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلاں شخص کو حافظ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطا کی گئی، اسی طرح کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص ہی کو کیوں چنا گیا اور جسے ہم چاہتے تھے اسے کیوں نہ نبی بنایا گیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے ہے، یعنی جس روز تمام انسان اور جن اور شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔